السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کل کی کلاس میں آپ کو را کے موٹا پڑھنے کا قاعدہ سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ را کن حالتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے، کن حالتوں میں موٹا پڑھنے کے قاعدے کے بارے میں نے آپ کو کل کی کلاس میں سمجھایا ہے، اور آج کی کلاس میں آپ کو را کے باریک پڑھنے کا قاعدہ سمجھاؤں گی۔ حروف طرفیہ میں سے را کے بارے میں کہ را کن کن حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی۔ را کا مخرج سیکھنا بیحد ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ را کے مخرج کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را ہمیشہ موٹی ہی پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں آپ کو را کے باریک پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی اور پہچان سمجھاؤں گی کہ را کن کن حالت میں باریک پڑھی جائے گی۔ یہ دیکھیں، را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را کے نیچے زیر یا دو زیر، را کے نیچے یہ ایک زیر حرکت کہتے ہیں اسے، دو زیر تنوین، اگر را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو را ان حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ قیطری، قیطری، دیکھیں باریک پڑھی جا رہی ہے را۔ قیطری، اگر ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہے، اگر ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں قیطری، یہ طریقہ غلط ہے، موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ تعریف، تعریف، اب یہ کیا ہے؟ مجرے کی ہا ہے، مجرے ہا، مجرے ہا، یہ امالہ کی را ہے اور یہ کھڑی زیر ہے، امالہ کی را بھی باریک پڑھی جائے گی۔ والعصر، والعصر، مع العسر، مع العسر، تجری، ما القارعۃ، را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، عشر، عشر، را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ شہر، شہر، فجر، قدر، قدر۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ کن کن حالتوں میں را باریک پڑھی جائے گی۔ ابھی آپ ان کا تعارف یاد کریں، کیونکہ جب آپ قرآن پاک کا تلاوت کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کے سامنے یہ مشق ہوگی کہ را کن حالتوں میں باریک پڑھی جائے گی، تو جب بھی آپ کے سامنے را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو آپ را باریک پڑھیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ کو را کا قاعدہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔